الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے اہم چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر تو توحید ہے تو سب کچھ ہے، اور توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان عبادات کرتا رہے لیکن توحید نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ البینہ جس کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ساتھ ہی فرمایا حنفاء، وہ جتنے بھی معبود ہیں دنیا میں معبودان باطلہ ان سب سے یکسو ہو جائیں، صرف اور صرف اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی دعوت، جس کو دعوت توحید کہتے ہیں۔ اگر ہماری توحید کمزور ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے تو لازماً ایمان کمزور ہے، ایمان ڈاماڈول ہے۔ اگر توحید مضبوط ہے انسان کی اور فکر جس بندے کو لاحق ہو جائے کہ میری توحید میں فرق نہ آئے، یقین مانے یہ بندہ حقیقت تک پہنچ چکا ہے، جس کو اس بات کی فکر ہے کیا کہ میری توحید محفوظ رہے، میری توحید میں فرق نہ آئے۔ زندگی میں جس بندے کو یہ چیز نصیب ہو گئی کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو توحید کے خلاف اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ان کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ فضیلت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کا مقابلہ دنیا بھر کے جادوگر نہیں کر سکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی کیا ہو تلاوت ہو، اس گھر میں یہ جادو ٹونا جن یہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دو جادوگر، بلکہ پوری دنیا کے جادوگر لا یستطیعها البطل السحرہ، فرمایا کہ پوری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں لیکن اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی صورت ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران بھی، دونوں کو ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو چمکدار صورتوں کی تلاوت کرو۔ سورہ ملک کی اپنی فضیلت ہے، تو فضیلت ہے قرآن پاک کی صورتوں کی فضیلت ہے، لیکن آپ یہ ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک صورت ہے جس کے پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی دقت نہیں ہے، سورہ اخلاص۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بالکل کوئی وقت نہیں لگتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا تعدل ثلث القرآن، یہ سورت قرآن کریم کی 1/3 یعنی 10 پاروں کے برابر اللہ ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی سورہ اخلاص کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اگر 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 20 پارے کے برابر، اور اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے. ہم نے کبھی اس کو اس نیت سے بیٹھ کے پڑھا ہو کہ ہم مسجد میں آ گئے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، اب ہم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تاکہ اس کا ثواب حاصل ہو جائے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی قل خوانی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی قل شریف. ثواب کی نیت سے پڑھنے کا کبھی ہم نے سوچا؟ ہم یہ کہتے ہیں اب آ گئے تو چلو یہ ساتھ تھوڑا سا بخشا دیں، ورنہ مسجد میں آ کر جو ہمیں 5 منٹ ملے تو ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. مسجد سے آپ گئے گھر کی طرف تو آپ راستے میں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ سے زائد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرما دیں گے. لیکن اصل نقطے کی طرف میں آتا ہوں، وہ یہ کہ آخر مختصر سورت اور ثواب اتنا زیادہ، اس کی کیا وجہ؟ ایک ہی وجہ ہے کیا کہ اس سورت میں میرے رب کی توحید کا بیان. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اصل صمد اس ذات کو کہتے ہیں، یہ صفت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. کیا صمد اس کو کہتے ہیں جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات اس کی محتاج ہو. عربی جو علماء ہیں انہوں نے اس کا یہی معنی لکھا ہے کہ خود کسی کا محتاج نہیں لیکن ساری کائنات اس کی محتاج ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، ولم یولد نہ وہ جنا کیا، اس کا نہ باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے، وہ بری ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا اولاد بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں تو کوئی برابر کا ہو تو اللہ نے فوراً کہا ولم یکن لہ کفوا احد، کیا کہ اس کا کوئی ہمسر بھی ہاں نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کے کوئی میل کا نہیں، کوئی برابر کا نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، فرمایا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات عبارت مختصر ہوتی ہے، پڑھنے میں آسان ہوتی ہے، لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے سورہ اخلاص کو اتنی بڑی فضیلت بخشی ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنایا اور وہ ایک دستہ لے کر گئے، وہ ایک مختصر جماعت لے کر گئے اور وہ جہاد کے لیے گئے. اب نماز بھی وہی امیر پڑھاتے تھے، لیکن ان کی ایک عادت شریفہ تھی کہ پہلی رکعت میں جو سورت بھی پڑھتے لیکن دوسری رکعت میں ہمیشہ التزام کرتے کہ وہ سورہ اخلاص ہی پڑھا کرتے تھے. اب جو پیچھے صحابہ اس کے نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے اس صحابی کو کچھ نہ کہا، امیر کو کچھ نہ کہا. واپس آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ طیبہ میں آ کر بات کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جو امیر تھا جس کو آپ نے ہمارا امیر مقرر فرمایا، یہ ہر اختتام پر، قرات کے اختتام پر یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. اس کی یہ وجہ آپ پوچھیں ان سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلو ہو، تم خود یہ سے پوچھو. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو سورہ اخلاص دوسری رکعت میں کیوں پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا جواب میں، فرمایا کہ میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں اس لیے لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفات پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا موجود ہے؟ صفات موجود ہے، اس لیے یہ سورت مجھے بہت پسند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخبروہ، اس کو خبر دے دو، کیا جیسے تم اس سورت سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے. اصل بندہ وہ ہے جو توحید والا ہے.
جس میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جو دائیں بائیں کلٹیاں مارنے والا ہے وہ بھٹکا ہوا ہے, وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. سیدھا راستہ توحید کا راستہ. کون سا راستہ؟ وحدہ لا شریک لہ. ابو داؤد شریف جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ گواہی دینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے تو آگے حدیث پاک میں ہے, ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے, اس میں یہ آیا اس کے لیے آسمانوں کے دروازے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. من ایہا, جس سے چاہے گا, شاء دخل, جس دروازے سے وہ چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو سورہ اخلاص ہو یا یہ کلمات ہو, ان کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کیا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. شہادتین اس کو کہتے ہیں. تو جس بندے میں توحید ہے, سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے توحید ہی پھیلائی ہے اور اس توحید پر قائم رہے اور اس توحید پر ڈٹے رہے. پوری مخلوق کو اللہ کی توحید سکھائی ہے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کسی قبر کو سجدہ نہ کرو, سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم رکھے.